بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی سیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ اسکول سسٹم ملتان۔ بیٹا، آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 14 میں جو ہماری غزل ہے اس کے متعلق غزل اور نظم میں جو فرق ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ مطلع اور مقطع اس کو واضح کریں گے۔ بیٹا، غزل جو آپ کے اردو کے پیپر کا جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے اشعار کی تشریح، جس میں حصہ نظم سے 4 اشعار آتے ہیں، 3 کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور حصہ غزل سے 3 اشعار آتے ہیں، 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ غزل اور نظم کیا ہے۔ غزل لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، سخن با زنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا، سخن از زنان گفتن اس کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں، یعنی اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے تاکہ اسے خوش الہانی یعنی آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ موسیقی جسے میوزک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرعے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جبکہ شاعر نے اس میں اگر اپنا تخلص برتا ہو، اور اگر تخلص نہ ہو تو پھر اس کو آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ بیٹا، غزل کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، یعنی ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے، یعنی دکھ بھرے انداز میں۔ یہ شاعری کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اب بیٹا، نظم کے بارے میں تھوڑا دیکھیں۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے، اور اس میں قوافی یعنی قافیہ کی جمع کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندھری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب غزل کا فرق دیکھیں۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اس کے مطلع کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کر دوں بیٹا، اس جملے کی، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، مطلع کے معنی طلوع ہونا یا نکلنا کے ہے، ٹھیک ہے۔ اب غزل کا یا قصیدے کا پہلا جو شعر ہوتا ہے، جس کے دونوں مصرعے یعنی اس میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مطلع کہتے ہیں، یعنی جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اس کو مطلع کہتے ہیں، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ جو دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع، یعنی پہلا مصرع مختلف ہوگا، دوسرا مصرع مطلع کا جو
مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف تھا، دیگر اشعار کا دوسرا مصرع ان کے ساتھ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا۔ میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں۔ بس بیٹا یہی نظم اور غزل میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ نظم اور غزل میں کیا کیا فرق ہے۔ ان کو آپ نے الگ سے ان کے پوائنٹس بنانے ہیں، ان کو الگ الگ لکھنا ہے۔ نظم کے جو پوائنٹس میں نے لکھے بتائے اور غزل کے جو بتائے، ان کو آپ نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے۔ اور بیٹا مطلع اور مقطع کی جو تعریف ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، نظم یا غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع ہے، اور مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہ تخلص لازمی لکھنا ہے کیونکہ جس آخری شعر میں تخلص استعمال ہوگا وہ مقطع کہلائے گا، ادروائز وہ آخری شعر ہوگا، یعنی جس میں تخلص نہ ہو تو وہ آخری شعر ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔